دوستوں، ہم کوشش یہ کیا کریں گے کہ ایک آدھ جو ویلاگ ہے وہ سوشل ایشوز کے اوپر بھی کیا جائے، کیونکہ ہمارے ہاں ایسی ایسی برائیاں اور ایسی ایسی چیزیں پل رہی ہیں جو میرے خیال میں کسی اور معاشرے میں نہیں ہے۔ کچھ نہ کچھ پلس پوائنٹ بھی ہوں گے، ہیں بھی، لیکن جو دل دہل جاتا ہے، دل دکھتا ہے چیزیں دیکھ کے جو ہمارے ہاں خاص طور پہ اگر میں اس کو مزید اسپیسیفک کروں، شادیوں کے ٹائم پہ ہوتا ہے، اور خاص طور پہ جس وقت رشتے جو ہیں وہ جوڑے جاتے ہیں اس ٹائم پہ ہوتا ہے۔ تو ایسی ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ خواہ وہ لڑکی والوں کی طرف سے ہوں، لڑکے والوں کی طرف سے ہوں۔ عمومی طور پر ہمارے ہاں جو ہے وہ لڑکے والے جو ہیں وہ زیادتی کر جاتے ہیں، کیونکہ سلیکٹ اور ریجیکٹ کرنا بھی لڑکے والوں کی ماں کا کام ہوتا ہے، اس میں لڑکی والوں کو کوئی ہاتھ نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، لڑکی والے بھی ان کے پاس بھی چوائس ہوتی ہے جو کہ انہیں کرنی چاہیے، لیکن ہمارے ہاں اس طرح کا ٹرینڈ نہیں ہے، ہمارے ہاں اس طرح کا رواج ہی نہیں ہے شاید۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ شرعی طور پہ جس کی اجازت بھی دی جاتی ہے، اور لیکن اس میں یا تو لڑکی والوں کی طرف سے کوئی نہ کوئی ایسا پرابلم آ جاتا ہے سامنے، پرابلم بھی آ جاتا ہے اور کمپرومائزز بھی آ جاتے ہیں، جو کہ کمپرومائزز تو نہیں کرنے چاہیے۔ جس طرح نکاح نامہ جس وقت فل ہوتا ہے اس میں خانہ حق مہر کا ہوتا ہے، اس کے اوپر کمپرومائز کرنے پڑ جاتے ہیں، اور جب شریعت ایک چیز کی اجازت دیتی ہے تو اس میں کیوں اس وقت پخ ڈال دی جاتی ہے کہ جب حق مہر کا معاملہ آتا ہے تو اس ٹائم کہہ دیا جاتا ہے کہ نہیں، حق مہر آپ نے زیادہ کیوں مانگ لیا ہے، یا لڑکی والوں کی طرف سے کہہ دیا جاتا ہے کہ حق مہر آپ زیادہ دیں۔ کوئی اس طرح کی شرائط بھی رکھ دی جاتی ہیں۔ میں نے تو ایسی بھی شرطیں دیکھی ہیں جہاں پہ باقاعدہ پاکٹ منی بھی منتھلی جو ہے وہاں پہ دی جاتی ہے، اگرچہ ان کا حق ہے، لیکن ہمارے ہاں بدمزگیاں جو ہیں اسی وقت سے شروع ہو جاتی ہیں۔ پچھلے دنوں میں ایک شادی کے حوالے سے مجھے ایکسپیرینس ہوا، اور بڑا اس وقت جب، کیونکہ میں اس چیز کا گواہ تھا کہ شادی پسند کی بھی تھی اور ارینج بھی تھی، تو لڑکے اور لڑکی والوں کے پسند کی بھی شادی تھی ان کی طرف سے، اور ارینج بھی تھی، یعنی کہ باقاعدہ طور پہ دونوں گھروں نے بیچ میں آ کے شرکت بھی کی۔ لیکن منگنی سے لے کے منگنی بڑی اہتمام کے ساتھ ہوئی، منگنی کے بعد پھر شادی کی تاریخ طے ہوئی۔ شادی کی تاریخ میں تقریباً سال بعد ان کی ابھی شادی ہوئی ہے ریسنٹ پاسٹ میں، تو ان کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی، اور شادی کی تاریخ طے ہونے سے مطلب طے ہونے کے بعد جس وقت سارا کچھ آ گیا، جہیز کا سامان بھی آ گیا جس وقت، تو جس وقت کارڈ بھی جو تھے وہ لڑکی والوں نے بھی ایون اپنے تمام رشتہ دار احباب دوستوں کو جب تقسیم کر دیے، تو اس وقت لڑکے والوں کی طرف سے یہ کہا گیا کہ لڑکی والوں نے حق مہر جو ہے وہ اتنا کیوں مانگا ہے، یا وہ اتنا زیادہ نہیں تھا، مطلب بہت زیادہ کوئی ایمبیشیس قسم کا حق مہر نہیں تھا، لیکن ظاہر ہے روٹین سے عمومی طور پہ جیسا 5-10 ہزار 15 ہزار لکھ دیا جاتا ہے اس سے ذرا زیادہ تھا۔ تو یہ اس ٹائم انہوں نے وہاں پہ رولا ڈال دیا، اور خاص طور پہ لڑکے نے ڈائریکٹ لڑکی سے کہا کہ یہ اس طرح تمہارے گھر والوں کی ہمت کس طرح ہوئی ہے وہ کرنے کی۔ تو جب شادی کے کارڈ بڑھ چکے ہوں، سارا کچھ دیا جا چکا ہو، رشتہ داروں کو پتہ چل گیا ہو کہ شادی ہونے والی ہے، اور شادی بھی اب جو اپنے قریبی رشتہ دار ہیں یعنی کزن وغیرہ سے دور ذرا ہٹ کے ہو، وہاں پہ جس وقت سارے کے سارے نظریں لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ان کی شادی لڑکی کی کہاں پہ ہوئی ہے، لڑکا کیا کرتا ہے، اس میں جیلسی کا ایلیمنٹ بھی سم ٹائم آتا ہے، اس میں حسد بھی آ جاتا ہے، اس میں دیکھا بھی جاتا ہے، اس میں پھر رال بھی ٹپکنا شروع ہو جاتی ہے کہ لڑکی تو اچھی جگہ جا رہی ہے، اس میں باتیں بھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، لڑکا تو کچھ بھی نہیں کرتا، یہ بھی ہے، وہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہی ہیں اس معاملے پہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن اس وقت جب وہ کارڈ دے دیے گئے، اس وقت جا کے یہ ایشو کھڑا کرنا کہ ظاہر ہے اب لڑکی والے تو واپس نہیں ہو سکتے، ان کی عزت بے عزتی کا معاملہ ہے، ظاہر ہے ایک منگنی ہوئی ہے، کارڈ چھپ چکے ہیں شادی کے، اب کچھ بھی واپس نہیں ہو سکتا، تو اس ٹائم آ کے اس طرح کی باتیں کرنا، اور خود خاص طور پہ لڑکا جو ہے وہ لڑکی کو آ کے کہہ دے، لڑکے کو چاہیے تھا کہ اپنے والدین کو کہتا کہ آپ ان کے والدین سے جا کے بات کر لیں، وہ اس لیول تک نہ آئے کہ وہ لڑکی بھی ڈسہارٹ ہو اور لڑکی جو ہے وہ پریشر میں آ جائے، دباؤ میں آ جائے، اور اس کو یہ فیلنگز ہمارے ہاں یہاں آنا شروع ہو جاتی ہیں لڑکیوں کو کہ شاید ہماری وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے، ہم ہی قصوروار ہیں۔ لڑکیاں بیچاری تھوڑی سینسٹیو ہوتی ہیں، تو اس ٹائم کے اوپر اس طرح کی شرطیں لگانا جو یہ بہت ہی عجیب سی بات ہے، اور یہ ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ یہ تو میں ایک مثال آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ہوتا ہے۔ اب رونا دھونا پھر شروع ہو جانا، اور آپس میں رنجشیں اسی ٹائم شروع ہو جاتی ہیں کہ یہ کس قسم کی شرطیں لگائی جا رہی ہیں، اب کیوں لگائی جا رہی ہیں، اس وقت کیوں لگائی جا رہی ہیں۔ لڑکی والے بیچارے جو ہوتے ہیں وہ بیچارے ریسیونگ اینڈ پہ ہوتے ہیں، اور وہ جو کچھ سننا چاہ رہے ہوتے ہیں، جو کچھ دینا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور اگر دینے کے معاملے میں ہو، جہیز کا معاملہ ہو،
کہیں مارکی میں شادی کرنی ہے یا شادی حال میں کرنی ہے، اس ٹائم وہ گیونگ اینڈ پہ ہوتے ہیں. تانے لینے کے معاملے میں وہ ریسیونگ اینڈ پہ ہوتے ہیں. اور اس طرح کے تانے خاص طور پہ یہ جو ابھی میں نے آپ کو بتایا، تو وہ پھر عجیب سا ماحول ہو گیا. مجھے جب پتہ چلتا تھا تو میں بہت زیادہ دکھ کا اظہار ہوتا تھا، اندر سے دکھ ہوتا تھا کہ بندہ کوئی چیز لینے جاتا ہے یا کوئی ریڈی کے اوپر سے پھل تو لے نہیں رہے کہ آگے سے ریڈی والے نے کوئی حجتیں شروع کر دی ہیں تو آپ پھل چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو یہ وہ والا معاملہ تو ہے نہیں ہے. ساری چیزیں ہو گئی، سب کچھ معاملات طے ہو گئے. اور پچھلے سال 1.5 سال میں جب منگنی تھی، سب معاملات ایک اچھے اس میں چل رہے تھے. اچانک سے اتنا بڑا بدمزگی، اتنی برے طریقے سے وہ بھی. اگر یہی والی چیز پیرنٹس آرام سے بات کر لیتے تو کہتے یہی طریقے کے ساتھ کہہ دیتے کہ آپ کو کیا اعتبار نہیں ہے. اول تو مان لینا چاہیے تھا. میں نے جس نے پہلے کہا کہ اتنا لمبا چوڑا وہ حق مہر نہیں تھا، مان جانا چاہیے تھا. لیکن اگر کوئی کہہ دیا، اگر کوئی بات منوائے انہوں نے کہہ دی تھی، تو آپس میں جا کے کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے جی، آپ کو کیا ہم پہ اعتبار نہیں ہے، ہمیں دکھ ہوا ہے ویسے یہ سن کے کہ آپ اس طرح کی شرطیں لگا رہے ہیں. لیکن ڈائریکٹ اس طرح کہنا اور پھر لڑکی کے ذریعے اس کے والدین کو میسج کنوے کرنا، اور پھر خاص طور پہ ظاہر ہے میں نے جس طرح پہلے بتایا کہ جب کارڈ چھپ گئے اس ٹائم تو کچھ نہیں ہو سکتا. اس ٹائم آپ صرف اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے، والد اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے صرف یہ کہہ دیتا ہے کہ اپنے بچی کو کہ تم ایک دفعہ بات کرو تو میں تو یہ رشتہ یہیں پہ ختم کر سکتا ہوں. لیکن یہ ساری کہنے کی باتیں ہوتی ہیں. اتنا آسان نہیں ہوتا جس وقت برادری کے اندر سارا کچھ ہوتا ہے. اگرچہ برادری کی کیئر نہیں کرنی چاہیے، اپنے بچوں کی طرف دیکھنا چاہیے، لیکن ہمارے یہاں خدا نہ خواستہ اس طرح کوئی معاملہ ہو جائے، پھر لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. نئے رشتے والے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی پریویس والا رشتہ آپ کا کیوں ختم ہوا تھا. یہ بھی کوئی ایک نہ ختم ہونے والی، لوگ بڑی آسانی کے ساتھ کہہ تو دیتے ہیں کہ آپ برادری کی پرواہ نہ کریں، لوگوں کی پرواہ نہ کریں، لیکن انہی لوگوں نے اسی برادری میں، اسی معاشرے کے اندر اٹھنا بیٹھنا ہے. جو بھی رشتہ آنا ہے اسی معاشرے کے اندر سے آنا ہے بعد میں. تو وہ پھر جو ان کو کہاں بندہ جواب دیتا پھرے. تو اس طریقے سے اس والد نے بیچارے نے یہی کہا کہ آپ حکم کرو، آپ اگر دیکھ لو، اگر آپ کا دل نہیں مانتا. تو وہ بیچارہ خون کے آنسو روتا رہا جا کے. اس کی والدہ بھی روتی رہی، خود ہی آپس میں روتے رہے. ان کے آگے جا کے تو نہیں رو سکتے تھے. اور کیونکہ جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ چیزیں تو ہونی تھی، پھر وہی اصول ہے، جہیز جو ہے وہ دے دیا گیا. جہیز کا سامان والد بیچارہ لے کے گیا. اس ٹائم لڑکے والوں نے مطلب ہے کہ ظاہر ہے ان کی ہیلپ نہیں کی. جہیز کے اندر فرمائشیں ضرور ہوتی ہیں کہ کتنا لے کے آئے، جہیز کے اندر خواہشیں ضرور ہوتی ہیں کہ کتنا ملنا چاہیے، کتنا ہونا چاہیے. ریڑے سے یا ٹرک سے جہیز جس ٹائم اتر رہا ہوتا ہے، وہ گھر کے اندر بھابھی اور ماں اور ساس اور بہن سے لے کے سب کچھ اس کے اوپر نظریں بھی دوڑا رہے ہوتے ہیں، لیکن مدد کرنے کے لیے کوئی نہیں آتا، کوئی نہیں اٹھانے آتا. کہ لڑکی کا بھائی اگر وہ دینے آیا ہے، لڑکی کا والد دینے آیا ہے، اگرچہ کام والے ہوتے ہیں لیکن جیسچر ہوتا ہے ایک کہ ساتھ بندہ ان کو اچھے طریقے سے، وہ بھی اسی طرح بس کولڈ رسپانس بہت کہ پتہ نہیں آپ احسان نہیں کر رہے میں جہیز دے کے، یہ میسج دیا جا رہا ہوتا ہے. آپ سوچیں کہ ایک والد جو ہے وہ جب اپنی بچی کے لیے یا اپنے بچوں کے لیے گھر میں کوئی چیز لاتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز فلاں چیز میں نے اپنی بساط سے بڑھ کے لے لی ہے، تو میری بچی ہے یا میرا بیٹا ہے یا میری بیٹی یا میری بیوی جو ہے وہ کتنی خوش ہوگی، یا میں بہن یا ماں کے لیے کوئی چیز لے کے جا رہا ہوں، بھائی کے لیے لے کے جا رہا ہوں، وہ کتنے خوش ہوں گے. یہ سوچ کے اس کو اس چیز کا غم اور دکھ جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے کہ میں نے اس چیز کو کس طریقے سے فائنینشلی ارینج کیا ہوگا، کس طریقے سے مشکل اس میں پڑھ کے میں نے اس کو ارینج کیا، وہ سارا کچھ بھول جاتا ہے. لیکن یہاں بیٹی کے جہیز کے معاملے میں الٹا ہی ہے. ایک ایک چیز جوڑ کے، ایک ایک چیز پوری کر کے بندے کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. لیکن جس ٹائم وہ اس طرح سامنے جا کے رکھتے ہیں بے قدری نظروں کے ساتھ، پھر اس کی لڑکی کے سسرال والے اس والد کو ریسیو کرتے ہیں یا دیکھتے ہیں، بے قدری کے ساتھ سامان کو دیکھتے ہیں اور اس طرح دیکھتے ہیں کہ جس طرح نہیں ابھی فلاں چیز بھی کم تھی، فلاں چیز بھی کم تھی. اس طرح وہ تذلیل کرتے ہیں، قسم کی لفٹ نہ کروانا، چائے تک نہ پوچھنا، پانی تک نہ پوچھنا. یہ ہوتا ہے کہ آپ لے کے آئیں تو ٹھیک ہے جی، اپنی بیٹی کے لیے لے کے آئیں گے. اندر سے لڈو بھی پھوٹ رہے ہوتے ہیں کہ سامان آ رہا ہے اور سارا کچھ گنا بھی جا رہا ہوتا ہے، ایک ایک چیز بھی دیکھی جا رہی ہوتی ہے. لیکن اتنا زیادہ پرابلم ہوتا ہے، دیکھ کے دل دہل جاتا ہے. یہ ہے وہ قصہ جو میرے تو کافی دن سے ذہن میں اٹکا ہوا تھا کہ میں یہ کیا ہو رہا ہے. مطلب ہے کہ ظاہر ہے شادیاں جو ہیں ہونی آج کل کے مہنگائی کے دور میں، لڑکی کا والد جو ہے، والدہ بھی ایون اپنے جگر کا ٹکڑا دے رہے ہیں، سامان بھی دے رہے ہیں، سب کچھ دے رہے ہیں اللہ کے نام پہ. کوئی پتہ نہیں آگے جا کے اس کی قسمت کیسی ہوگی، کیا ہوگا. لیکن آگے والے جو بندے ہیں وہ کسی طریقے سے بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے.
ہوتا ہوگا کہ لڑکی والے بھی زیادتی کرتے ہوں گے، ہوتا ہوگا کہ لڑکی والے بھی کہیں جہاں لڑائی ہوتی ہے وہاں پہ کہہ دیتے ہوں گے نہیں آپ گھر آپ جاؤ ہی نہ بعد میں، شادی کے بعد ہوتا ہے. ایسی بھی مائیں ہوتی ہوں گی، لیکن اس طرف سے بھی زیادتی ہوتی ہوگی. لیکن ہمارے ہاں جو میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے اس کے اندر زیادہ تر جو زیادتیاں ہیں وہ مرد یا لڑکے والوں کی طرف سے ہوتی ہیں، اور جو فرمائشیں ہیں وہ مرد یا لڑکے والوں کی طرف سے ہوتی ہیں. جو پستا ہے وہ لڑکی کا باپ یا لڑکی کی ماں یا لڑکی والے ہی پستے ہیں. جن کو سننی پڑتی ہیں وہ لڑکی والوں کو ہی سننی پڑتی ہیں. جو اتنا بڑا جوا کھیل رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیسے قسمت کھلے گی کیا ہوگا، تو اس کے اوپر بھی وہ لڑکی والے ہی کرتے ہیں. یہ تھا، اور ہماری دعا ہے کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی لڑکیاں ہیں، جتنی بھی لڑکیاں ہیں اور ان جو رشتے جن کے نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کو خیر خیریت سے اچھی جگہ پہ رشتے کروائے، اور خاص طور پہ جن کے رشتے ہوئے ان کو اللہ تعالیٰ ساری زندگی خوش رکھے، دونوں میاں بیوی کے اندر پیار پیدا ہو، اور جو والدین ہیں وہ بھی یہی دیکھتے ہوئے اس دنیا سے جائیں کہ ہم نے جن بچوں کے رشتے، خاص طور پہ بچیوں کے رشتے جہاں کیے تھے وہ بالکل خوش ہیں، خوش و خرم زندگی گزاریں. یہی چیزیں جو ہیں وہ دیتے ہوئے جائیں، کسی قسم کی تکلیف بچوں کے حوالے سے دیکھتے ہوئے نہ جائیں. ناظرین، یہ کچھ سوشل ایشوز تھے، اس کے اوپر ہم بات کیا کریں گے، ہفتے میں 2-3 بار اس پہ بھی بات کیا کریں گے. سیاسی تو ہمارا چلتا ہی رہتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.